السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل ہی کہا تھا اور پچھلے ایک ہفتے سے ہم یہ کنٹینیو بتاتے آ رہے تھے کہ یہ جو مارکیٹ نیچے آ رہا ہے کسی حالات سے بھی آ رہا ہے، چاہے اس پہ ایران اور اسرائیل کی جنگ موضوع بنی ہوئی یا پھر کسی اور وجہ سے اگر مارکیٹ نیچے آ رہا ہے تو اس میں ان لوگوں کے لیے اپورچونٹیز ہے جو خریدنا چاہتے ہیں، کیونکہ اتنا نیچے مارکیٹ کا آنا اس سے پہلے بہت کم ہوا ہے اور ہوتا بھی بہت کم ہے کہ اتنا نیچے کہ جو کمپنی 340 پر تھی وہ 270 سے بھی نیچے آ جائے گی، اور کمپنی اتنی مضبوط ہے کہ 5 سال کے اس کو آرڈر ملے ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہر بار نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اور ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے، اور میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں تو کسی نے فون کیا، کسی نے میسیج کیا، کسی نے کس طرح سے پوچھا، تو میں نے سب سے یہی کہا کہ یہ جو مضبوط کمپنیاں اس میں ڈرنے گھبرانے کی بالکل بھی بات نہیں ہے، بلکہ بالکل پینک نہیں ہونا ہے، بلکہ اس میں اگر آپ کے ٹارگٹ سے جو آپ نے جس پر بائنگ کی ہوئی ہے تو اس سے اگر جتنی بھی کمپنی نیچے آئی ہے، اگر زیادہ نیچے آ چکی ہے تو ایوریج کر لیں، اور اگر ایوریج سمجھ نہ آئے تو پھر فریش بائنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کو اسی طرح کیا، تو کمپنی 75-78 میں خریدی تو وہ 70 سے بھی نیچے آ گئی، تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کا ٹارگٹ تو اور بھی نیچے آ گیا۔ میں نے کہا یہ ڈرنے گھبرانے کی چیز نہیں ہے، اور ایران کا جو مسئلہ ہے حملہ کرنے کا، تو جس کی وجہ سے زیادہ پینک پیدا ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، اور جو بڑے دگج لوگ ہوتے ہیں تو وہ بیچتے ہیں مارکیٹ میں سے، اپنے ہولڈنگ بیچتے ہیں یا شارٹ ٹرم کرتے ہیں، شارٹ سیلنگ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے مارکیٹ نیچے آ جاتا ہے۔ تو ایران کا وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایران کی یہ پالیسی ہے ایک، کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں تنہا میں اکیلا ہوں، اگر میں نے لڑائی اسرائیل کے ساتھ مول لی تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا فائدہ اسرائیل کو ہو نہ ہو لیکن امریکہ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور اسرائیل اچھی طرح سمجھتا ہے، اس نے عراق کے حالات بھی دیکھے ہیں، اس نے افغانستان کے بھی حالات دیکھے ہیں، تو کس طرح سے ایک ایک ملک کو امریکہ نے پکڑ کر چور چور کیا ہے۔ تو آج ایران بھی اکیلا تنہا ہے، اس کا ساتھ دینے والا باتوں میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا، تو پھر لڑائی میں کون ساتھ دے گا؟ تو ایسا ایران بالکل نہیں کرے گا، ہاں تھوڑا ڈرا دھمکا کرے گا جو اس نے کر دیا ہے۔ تو مارکیٹ تھوڑی بہت جتنی نیچے آنی تھی وہ آ چکی ہے، اور اب ہے مارکیٹ کی ریکوری کا، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مارکیٹ نے ایک دم سے ریکوری پکڑی، اور جو کمپنیاں کافی نیچے آ چکی تھی وہ 10% اوپر چلا گئی، اور ہر ایک کمپنی جو مضبوط فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنی تھی تو وہ اس نے 10 پوائنٹ اوپر چلا گئی، 15 روپے ریکور کر لیا۔ تو اسی طرح سے 2-4-10 دن اور لگیں گے تو مارکیٹ اگر 50-60 روپے بھی کوئی کمپنی نیچے آئی ہے تو وہ اپنے ٹارگٹ سے اوپر نکل جائے گی۔ امید تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اوپر کے لیول پر خریدا تھا کمپنی کو، اور بہت ساری ہولڈنگ بنا کے رکھی تھی، اور ان کا امید تھی اور ہماری بھی امید تھی کہ کمپنی یا مارکیٹ اوپر ہی جائے گی، لیکن ایسا ہوا کہ پھر لڑائی میں تھوڑا زیادہ نگیٹو خبریں آنے لگیں، تو اس کی وجہ سے مارکیٹ اور نیچے آیا۔ ابھی کل ہی میں نیوز سن رہا تھا زی بزنس کے اوپر، تو ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں تو انہوں نے کہا کہ مارکیٹ کتنا نیچے آئے گا، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دنیا میں کہیں بھی یوکرین اور روسیا کی لڑائی ہے، ایران اسرائیل کی بھی لگ جائے، کوئی اور تیسرا چوتھا ملک بھی اس میں شامل ہو جائے تو مارکیٹ تھوڑی دیر کے نیچے آئے گی پھر اوپر ہو جائے گی۔ زیادہ جو اثر پڑے گا وہ امریکن مارکیٹ کا اثر پڑتا ہے، امریکہ کے بازار پر بھی نظر رکھنا، امریکہ کے حالات پر بھی نظر رکھنی ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کوئی تھوڑی سی بھی وہاں پر نیگیٹو خبر آتی ہے، کیونکہ ڈالر جو ہے تو اس کا پوری دنیا کے اوپر کنٹرول ہے کرنسی کے معاملے میں، تو جب ڈالر کے اوپر امریکہ میں کوئی فرق پڑتا ہے تو جس کی وجہ سے ہماری مارکیٹ کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے، بس اس کو دیکھتے رہنا، اس میں جیسی پازیٹیو نیوز آئے گی تو اس کو اس نیوز پر نظر رکھنے، پازیٹیو نیوز آئے تو سمجھ لینا کہ مارکیٹ اوپر جائے گی، اور اگر کوئی نگیٹو خبر آ جائے تو اس کی وجہ سے مارکیٹ تھوڑا نیچے آئے گی۔ لیکن اب ہمارے بھارت دیش کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر ہماری مارکیٹ خاص کوئی کسی ملک کا بھی اثر نہیں لیتی، امریکہ کا بھی خاص اثر نہیں لیتی ہے،
لیکن وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اربوں خربوں روپیہ لے کر بیٹھے ہیں اور وہ جب کمپنیاں نیچے آئی ہیں تو ان کو اچھی طرح سے طریقہ کار معلوم ہے کہ بائنگ کب کرنی ہے، کیونکہ وہ تجربے کار ہیں۔ تو جب کمپنیاں نیچے آتی ہیں تو پھر بائنگ کرتے ہیں، تب تھوڑی سی اوپر نکلتے اور اس کو شارٹ سیلنگ کے ذریعے سے کمپنی مارکیٹ کو پھر نیچے لے آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں تو وہ کنٹرول کرتے ہیں مارکیٹ کو۔ ہماری تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی ہوتی ہے، ہمارے بیچنے خریدنے سے مارکیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے بیچنے اور خریدنے سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ کروڑوں کی تعداد میں شیئروں کی کوانٹٹی خریدتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ یا تو ایوریج کر لیں یا فریش بائنگ کر لیں۔ تو جن لوگوں نے بہت سارے میرے کہنے پر بہت سارے لوگوں نے بائنگ کی اور آج انہوں نے ہر ایک کمپنی سے 10 12 15 روپے کر کے اس کا پرافٹ جنریٹ کیا اور بک کر کے تو نکل بھی گئے۔ اب میں نے دوسری کمپنیوں کے بارے میں بھی ان کو ایک ہدایت دی کہ اب مزید دیکھیں کہ جو کمپنیاں 260 300 پر تھیں اور آج وہ 220 اور 210 کے درمیان میں آ گئی ہیں، تو اب مزید اگر لینا ہے جب تک یہ حالات سیدھے نہیں ہو جاتے، ایران اور اسرائیل کے حالات ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جب تک سیدھے نہیں ہو جاتے، اب جو کمپنی آج 10 روپے اوپر گئی ہیں تو ان میں مزید بائنگ سے پرہیز کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مومنٹ اتنی 10 روپے یا 20 روپے کی تھی اور پھر مزید پھر وہ نیچے آ جائیں گی، تو جب وہ نیچے آئیں گی پھر بائی کر لینا۔ تو جو آلریڈی نیچے ہیں جن میں آج موو نہیں آیا ہے، تو جو آج نہیں چلی ہیں، تو ان میں فریش بائنگ کر لیں تاکہ کل اور پرسوں جب وہ اوپر تھوڑی جائیں گی تو ان میں سے پروفٹ بک کر لیں۔ تو اس طرح سے ہم نے روزانہ نظر رکھنی ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں آج احتیاط جو کرنی ہے تو وہ نیوز کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ کب کیا ہوگا اور کون سی نیوز دیکھنی ہے کہ وہ ایتھینٹک نیوز دیکھنی ہے، کہ ایسے یوٹیوبر کی باتوں میں نہیں آنا ہے، کوئی کب کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نیوز چینل والے جو ہیں ان کی بھی ہر ایک آدمی کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، اس کی باتوں کو بھی ایک نیوز والے کی بات کو دوسری نیوز والے کے ساتھ ملانی ہے کہ کون مارکیٹ کی خبر اوپر کی دے رہا ہے، کون نیچے کی دے رہا ہے، کون کس حالات پر اس کو کور کر رہا ہے۔ تو ان کے میں اگر جو یکساں بات ہوگی تو اس کو پھر غور کر لینا ہے، اور اپنی ذات سے جتنا بھی ہو سکے تو مارکیٹ کے اوپر ریسرچ بہت ضروری ہے۔ اپنے ریسرچ کے اوپر جتنا بھی لگائیں گے تو کبھی بھی نقصان نہیں ہو۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کو ہم نہیں جانتے۔ نیوز چینل کے اوپر کوئی بیٹھ کر تو اپنے فائدے کے لیے کیا بول رہا ہے، کس کمپنی کا کیوں نام لے رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا ریزن کیا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اب ہم خود کمپنی کے نیوز کروم سے بھی نکال سکتے ہیں، منی کنٹرول ہے، سکینر ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں، وہاں سے ہم نکالیں اس کو، اور جتنی بھی پازیٹیو نیوز ہیں اس کے بارے میں جو اپ اسٹاک کی ایپ ہے، تو کمپنی کے نام پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایک سمری نکلتی ہے، چارٹ نکلتا ہے، اور اس کے آگے نیوز اور فنڈامنٹلس لکھتے ہیں۔ تو جو وہاں پر نیوز ہوتی ہے تو وہ لیٹسٹ نیوز ہوتی ہے، تو اس کو ہم کھول کر اس میں اچھی طرح سے پڑھ لیں، اور جس کو انگلش نہ بھی آتی ہو تو وہاں سے کاپی کر لیں اور ٹرانسلیٹ کی ایک اپلیکیشن آتی ہے موبائل میں، اس میں ڈالیں اس کو، تو وہاں پہ جیسے اردو اور ہندی میں بھی نکل سکتا ہے، تو اس کو اچھی طرح نیوز پر نظر رکھ کر تو بائنگ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پرافٹ کر کے بک کرتے ہیں۔ اور احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ہوگا تو کچھ بھی نہیں، جو ڈیلیوری میں لے رہا ہے اور حلال طریقے سے شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر رہا ہے اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ نقصان یہ ضرور ہوگا کہ اگر آپ روزانہ یا ہفتے میں تھوڑا تھوڑا پرافٹ اگر جنریٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کا پیسہ پھنس جائے گا جب، تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ وہ آپ ہفتہ میں یا روزانہ کے اعتبار سے کما نہیں پائیں گے، جو 1-2% مفتی صاحب کہتے ہیں وہ نہیں کما پاؤ گے۔ تو اس لیے اگر احتیاط کے ساتھ 1-2% کو بک کرتے، پرافٹ تھوڑا تھوڑا بک کرتے رہیں گے، تو جب تک یہ پینک والا جو دور چل رہا ہے مارکیٹ میں، اوپر اپ ڈاؤن کا جو چل رہا ہے، تو یہ جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر مارکیٹ کا ایک ہی طرف رجحان ہو جائے گا، تو اس میں انویسٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تب تک احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے یہ ایک ڈسکلائمر بھی دیتا چلوں کہ جتنے بھی کمپنیوں کے اشارے میں نے دیے ہیں، یا پھر میرے کہنے پر کوئی نہ بائنگ کرے، نہ سیلنگ کرے، نہ انویسٹ کرے، کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں، اور ایجوکیشنل پرپز کے لیے جو لوگ مجھے پوچھتے ہیں تو جتنا میرا تجربہ ہے وہ میں تجربہ اپنا ایک شیئر کرتا ہوں، صرف ایجوکیشنل اور لرننگ پرپز کے لیے۔ اس کے علاوہ میں کسی کے اوپر بھی زور زبردستی بالکل کہ میری سجیشن نہیں ہے، کوئی میری طرف سے ریکمنڈیشن نہیں ہے
کہ اس کمپنی کو خریدو یا اب خریدو، کب خریدو۔ اپنے ریسرچ پر جس کو سمجھ آئے وہ خریدے، جس کو سمجھ نہیں آئے تو مت خریدے۔ تو اپنے ریسرچ پر ہی سارے، اپنے رسک کے اوپر ہی خریدنا بھی ہے اور بیچنا بھی ہے۔ تو لیتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔